نواب آف کالا باغ اور عامر لیاقت میں کیا مماثلت؟ پوسٹ مارٹم سے بے حرمتی، اسلام کیا کہتا ہے؟ جنگ کے کالم نگار منصور آفاق اپنے آج شائع ہونے والے کالم میں لکھتے ہیں کہ عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کے معاملے پر انہیں امیر محمد خان نواب آف کالا باغ یاد آ گئے۔ نواب آف کالا باغ کی لاش کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا تھا۔ قتل کا کیس جب عدالت میں پہنچا تو عدالت نے پولیس سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مانگی۔ پتہ چلا کہ پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم ہی نہیں کرایا، بلکہ پولیس والوں نے تو لاش کو دیکھا ہی نہیں، انہیں خود ہی گھر والوں نے خاموشی سے دفن کر دیا تھا۔ عدالت نے پولیس کو فوری طور پر پوسٹ مارٹم کا حکم دیا۔ پہلے تو کوشش کی گئی کہ کسی طرح جج صاحب یہ حکم واپس لے لیں، مگر جب دیکھا گیا کہ جج صاحب پوسٹ مارٹم پر بضد ہیں تو کوئی 2000 سے زائد خط لکھوائے گئے۔ جب سینکڑوں خطوط پہنچے تو حکومت نے مجبوراً عدالت سے درخواست کی کہ وہ لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کرائیں۔ سو مقدمہ آگے نہیں بڑھا اور نواب صاحب کے قاتل رہا ہو گئے جو ان کا اپنا خون تھے۔ منصور آفاق لکھتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے عامر لیاقت کی ناگہانی موت کے سلسلے میں یاد آیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عامر لیاقت کو قتل کیا گیا ہے یا اس میں اس کے عزیزوں کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن ہر ممکن یہ کوشش کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے معاملے کو مشکوک کرتا چلا جا رہا ہے۔ ورثاء کے کہنے پر عامر لیاقت کی تدفین پوسٹ مارٹم کے بغیر کی گئی، کیوں؟ اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ پولیس چاہتی تھی کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے جو جناح ہسپتال کراچی میں ہونا تھا، مگر خاندان کے کچھ افراد ان کی میت وہاں سے لے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ورثاء کی مرضی کے بغیر کسی کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پچھلے ہفتے جوڈیشل مجسٹریٹ نے عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا حکم دیا تو ورثاء سراپا احتجاج بن گئے۔ وہ اس حکم کے خلاف ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دینا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا، عامر لیاقت کے ورثاء کا موقف ہے کہ پوسٹ مارٹم سے قبر کی بے حرمتی ہوگی، لیکن جب موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہو تو انصاف کے نظام کو حرکت میں آنا چاہیے، پس پردہ حقائق کو سامنے آنا چاہیے۔ عامر لیاقت کی موت کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی اور عامر لیاقت کی موت کی وجہ پتہ نہ چلنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ موت قدرتی ہے یا نہیں۔ جہاں پوسٹ مارٹم میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات درست نہیں۔ لاش کی بے حرمتی کے لیے بے حرمتی کی نیت ضروری ہے۔ اگر بہتری یا اچھائی کے لیے کسی لاش کا یا کسی جسم کا کوئی حصہ کاٹا یا چیرا جائے تو وہ بے حرمتی نہیں کہلاتی۔ پرانے زمانے میں دشمن قتل کرنے کے بعد لاش کی باقاعدہ تذلیل کرتے تھے، اس بات سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔